بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں موجود عجیب و غریب جانور جو آج آپ پہلی بار دیکھیں گے۔ کیڑوں کو چھوڑ کر دنیا میں جانوروں کی 1.75 ملین اقسام ہیں۔ سائنسدان ہر سال جانوروں کی نئی نسلوں کی بھی دریافت کرتے رہتے ہیں۔ جانوروں کی تمام اقسام کا قریب سے مطالعہ کرنا بہت مشکل ہے، لہذا جانوروں کی ایک بڑی تعداد ہمارے لیے بہت ہی عجیب ہو جاتی ہے۔ اس پوسٹ میں آپ جان سکیں گے دنیا میں 9 انتہائی عجیب لگنے والے جانوروں کے بارے میں۔ آئی مڈغاسکر کے جزیروں کی لیستان ہیں۔ وہ دراصل لیمس ہیں، چمپینزی اور بندر سے متعلق پرجاتی ہیں، لیکن اس کی عجیب و غریب آنکھیں بندر کی طرح کبھی نظر نہیں آتیں۔ ان کی لمبی جھاڑی دم کے ساتھ سیاہ جسم ہے، پتلی انگلیاں اور بڑی آنکھیں بھی انہیں خوفناک نظر آنے والے جانوروں میں سے ایک بناتی ہیں۔ انگلیوں کے پنجوں کی مدد سے وہ شاخوں سے شاخوں تک آسانی سے سفر کر سکتے ہیں۔ در حقیقت وہ کبھی بھی زمین پر نہیں اترتے، جیسے درخت کی شاخوں میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آئی نے اپنی لمبی انگلیاں لکڑی کے بورنگ کیڑے کے لاروا کو پکڑنے میں استعمال کیں۔ وہ دوسرے پھل اور پودوں کی پتی بھی لینا پسند کرتے ہیں۔ عجیب اور ڈراؤنا ظہور ہونے کی وجہ سے انسان انہیں دیکھتے ہی دیکھتے قتل کر دیتے ہیں۔ اس سے ہر سال آبادی کم ہوتی جاتی ہے۔ بلب فش دنیا کا سب سے بدصورت اور عجیب و غریب جانور ہے۔ اس میں گوشت کی طرح پٹھوں میں کم جیلیٹینس ہوتا ہے۔ کثافت پانی سے تھوڑا کم ہوتی ہے۔ اسے پانی پر تیرنے میں مدد ملے گی۔ بغیر کسی توانائی کا استعمال کے سمندر کے فرش کے اندر سفر کرتے ہیں۔ دوسری مچھلیوں کے برعکس ان کا چہرہ سیدھے نظر آتا ہے۔ اس کے منہ سے آپ جلد کا بڑا ذخیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ آسٹریلیا اور تسمانیہ کے ساحل میں 1200 میٹر کی گہرائی میں رہتے ہیں، جہاں دباؤ سطح سمندر سے کہیں زیادہ ہے۔ بل فش شکاریوں کو پکڑنے کے لیے بار بار گہرے سمندر میں کھلے اور قریب کے کیڑے پر قائم رہتے ہیں۔ مولسک، کیکڑے اور لوبسٹس بل فش کا اہم کھانا ہیں۔ انڈین پرپل فراگ ملک کے مغربی گھاٹ کے اندر ہندوستانی جامنی رنگ کے مینڈک پائے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی نایاب اور خطرے میں پڑنے والی انواع میں شامل ہیں۔ دوسرے مینڈکوں کے برعکس اس کا جسم گول اور پھولا ہوا ہے۔ اس میں خنزیر کی ناک کی طرح بہت ہی غیر معمولی دھندلا پن ہے۔ جامنی رنگ کے مینڈک کی گول انگلی زمین میں حرکت کے لیے بالکل مناسب ہے۔ جب دیمک ان کا بنیادی ذریعہ بن جاتا ہے تو ارغوانی رنگ کے مینڈک 14 فٹ کی گہرائی تک زیر زمین منتقل ہو جاتے ہیں۔ وہ مونسون کے موسم میں زیادہ تر وقت زیر زمین صرف افزائش نسل کے لیے صرف کرنا چاہتے ہیں۔ ریڈ لپڈ باتھ مچھلی گالاپاگوس جزیروں میں زندہ رہتی ہے۔ دوسری مچھلیوں کے برعکس اس کے سر وسیع اور دلکش سرخ ہونٹ ہوتے ہیں۔ یہ سرخ ہونٹ ہر سال روشن رہتا ہے۔ اس لال لب کا بنیادی مقصد خواتین کو راغب کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب سرخ رنگ کے چمگادڑ والی مچھلی بالغ ہو جاتی ہے تو ان کے سر سے چمکتی ہوئی لالچ متوجہ ہوتی ہے۔ اس سے وہ مولاسکس اور کیکڑے جیسے شکار کو اپنی طرف راغب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بدقسمتی سے وہ دوسری مچھلیوں کی طرح تیز نہیں تیر سکتے۔ وہ سمندری فرش پر پنکھوں کا استعمال کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ گوبلن شارک زندہ جیواشم کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ وہ میسو کورنیڈی خاندان کی صرف موجودہ پرجاتی ممبر بن جاتے ہیں۔ اس کی ابتدا 125 ملین سال پہلے ہوئی تھی۔ ان کے لمبے لمبے ٹکڑے اور مضبوط جبڑے ہیں۔ گوبلن شارک کا دبا 4 میٹر کی لمبائی تک بڑھتا ہے۔ گوبلن شارک دنیا کے تینوں بڑے سمندروں میں پائے جاتے ہیں۔ وہ سمندر میں 1300 میٹر کی گہرائی میں رہتے ہیں۔ گوبلن شارک کا منہ پیرابولک شکل والا ہوتا ہے۔ اس کے منہ کے اندر دانتوں کی طرح کیل مختلف خاموں میں رکھے جاتے ہیں۔ ڈریگن فش، آئیپوڈس، ریٹیلنز اور ڈیکاپڈ گوبلن شارک کا اہم کھانا بن جاتے ہیں۔ بلبس ناک والا سیگا اینٹیلپ خطرے سے دوچار نو کی ہرن کی ایک نسل ہے جو صرف روس اور قازقستان کے پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ شکار اور رہائش گاہ کے غیر قانونی نقصان سے ہر سال اس نو کے ہرن کی نسلوں کی آبادی کم ہوتی جاتی ہے۔ مخصوص بلبس ناک خود ہی سیگا ہرن کو ہرن کی دوسری نسلوں سے بالکل عجیب بنا دیتا ہے۔ یہ لچکدار اور افراد بخش ناک مختلف موسمی حالات میں ساگا ہرن کو تازہ ہوا حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ 80 سینٹی میٹر کی اونچائی تک بڑھتی ہے اور اس کا وزن 50 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ سائگا ہرن عام طور پر ریوڑ کی تشکیل کرتا ہے جس کے ارکان 40 تک ہوتے ہیں اور گھاس کے میدانوں کو چرتے ہیں۔ گرمیوں کے دوران یہ لمبی دوری کی منتقلی کرتا ہے۔ اس وقت ہزاروں سائگا ہرن کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ جاپانیز اسپائڈر کریب جانوروں کی بادشاہی میں آرتھروپوڈ کے گروپ میں جاپانی مکڑی کے کیکڑے کی لمبی لمبی ٹانگیں لمبی لمبی چوڑی ہوتی ہیں، جس کا نام مکڑی کا ہوتا ہے۔ جیسے ظاہر ہوتا ہے ان کی ٹانگیں لمبائی 3.8 میٹر تک اور وزن 1 کلو گرام تک ہے۔
یہ بڑا سمندری کیکڑا جاپان کے جنوبی ساحلوں میں رہتا ہے، جو عام طور پر 2000 فٹ کی گہرائی میں پایا جاتا ہے۔ مرد مکڑی کے کیکڑے میں مچھلی کے کیکڑے کے مقابلے میں لمبے چیلی پیڈ ہوتے ہیں۔ دوسرے کیکڑوں کے برعکس جاپانی مکڑی کے کیکڑے غیر معمولی طور پر مروڑ کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ وہ دونوں پودوں اور چھوٹے جانوروں کو کھاتے ہیں۔ جانوروں کے مردہ حصے رکھنا بھی پسند کرتے ہیں۔ ناروال درمیانی سائز کے دانت والے ویل ہیں جو آرکٹک سمندروں میں پائے جاتے ہیں۔ ویلوں کی دوسری اقسام کے برعکس ناروال میں لمبی تلوار ہوتی ہے جس کی لمبائی 8.8 فٹ ہوتی ہے۔ خواتین ناروالوں میں مردوں کی طرح لمبی ٹسک نہیں ہوتی۔ اس طویل ترغیب سے خواتین کو راغب کرنے اور حریفوں سے لڑنے میں ناروال میں مدد ملتی ہے۔ ناروال کی لمبائی 6.1 میٹر اور 1.5 سے 1.8 ٹن کے درمیان ان کا وزن ہے۔ وہ گروپ میں سفر کرتے ہیں جس کے ممبروں کو 20 ویل تک رکھنا ہوتا ہے۔ ناروال چھوٹی مچھلیاں، کیکڑے اور سکویڈز کھاتے ہیں۔ شوبیل پرندوں کی پرجاتیوں میں شوبیلز کے پاس حیرت انگیز بل ہے۔ یہ بہت بڑا بلبس بل 9.4 انچ تک سائز رکھتا ہے۔ تیز دھارے ہونے سے وہ آسانی سے شکار کو پکڑنے میں مدد کرتا ہے۔ شوبیلز مشرقی افریقہ کے اشکنڈبیدی جنگل میں رہتے ہیں۔ شوبیلز کی اونچائی 45 سے 52 انچ کے درمیان ہے جس کا وزن 6 کلو گرام ہے۔ شوبیلز کبھی بھی 300 میٹر کے فاصلے سے زیادہ فائل نہیں کرتے ہیں۔ ان کے پاس صرف 150 منٹ پر فلیپ کی شرح ہوتی ہے جو دوسرے پرندوں کے مقابلے میں بہت سست ہے۔